درود شریف پڑھنے جی محبت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج سے تقریباً 9 سال پہلے انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے زیر اہتمام اور انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے امیر مرکزیہ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے دست سے پاک سے چناب نگر کے اندر جو خاص قادیانیوں کا علاقہ ہے، جہاں پر قادیانیوں نے مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ کے مقابلے میں اقصیٰ عبادت گاہ بنا رکھی ہے، اس سے بالکل 100 گز کے فاصلے پر محلہ نصرت آباد کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک خانقاہ کی بنیاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور حضرت نے اس خانقاہ کا افتتاح فرمایا، اور وہیں پر انوار ختم نبوت ٹرسٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ سب حضرات سے اس ساری کارگزاری کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو آپ سے دعائیں لی جائیں، علماء سے دعائیں لی جائیں، دوسرا آپ حضرات کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ختم نبوت کے کام کی اس طرز پر بھی ضرورت ہے، اور اس طرز سے بھی ہم بہت سارا دعوت اسلام کا کام کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ وہ جگہ خاص ایسی ہے جہاں پر مسلمان کرائے پر گھر نہیں لے سکتا، مکان نہیں لے سکتا، دکان نہیں لے سکتا، ریڑھی نہیں لگا سکتا، اور پھر وہاں کوئی مسجد نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، وہ ٹوٹل قادیانیوں کی وہ لیز شدہ جگہ کے اندر وہ خانقاہ کا بنیاد رکھی گئی۔ تو وہاں پر ہم نے حضرت نے وہاں پر ابتدائی طور پر رفائی کام شروع کیا۔ تو جو لوگ پہلے سے کسی وقت میں مسلمان ہوئے اور پھر دوبارہ قادیانی ہو گئے، قادیانیوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے وہاں دوبارہ چھپ کر رہنے لگے، تو ان لوگوں سے رابطہ کیا۔ تو شروع کے اندر 1-2 خاندان ہمارے ساتھ رابطے میں آئے، پھر انہی کے ذریعے سے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع کیا۔ آج وہ جو 9 سال کی محنت ہے، اب تک الحمدللہ چناب نگر، صرف چناب نگر کے اس خانقاہ کے اندر اب تک الحمدللہ 350 کے قریب قادیانی مسلمان ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ یہ وہ قادیانی ہیں جو جن کے آباء و اجداد قادیانی تھے، اور یہ وہیں کے رہنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ جب کوئی بندہ قادیانیت چھوڑ کر مسلمان ہوتا تو قادیانیوں نے اپنے کچھ گنڈے پال رکھے تھے، جن کو وہ اس کو اٹھا کے لے جاتے، پہلے خود تشدد کرتے، پھر تھانے کے اندر پولیس کے ساتھ ساز باز کر کے ان کے اوپر مختلف قسم کی جھوٹی ایف آئی آریں کروائی جاتی، تشدد کیا جاتا، نتیجتاً یہ کہ اس کو عبرت کا نشان بنایا جاتا۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنے اس رفاہی طرز سے جو بھی مسلمان ہوا اس کے اوپر ایک قانونی تحفظ کی چھتری رکھی ہے۔ اب تک الحمدللہ قادیانیوں کے ساتھ قانونی مقدمات تقریباً 36 سے زیادہ قانونی مقدمات ہم قادیانیوں سے لڑ چکے ہیں، جس کے اندر ان کے گستاخانہ لٹریچر پر پابندیاں لگوائیں، ان کی کتابوں پر پابندیاں لگوائیں، اور اسی طرح جو نو مسلمین پر جھوٹے مقدمات انہوں نے قائم کیے ان کو قانونی دائرہ کار کے اندر ان کی سپورٹ کی۔ یہ ایک بہت اہم کام ہے کہ جب کوئی بندہ اسلام میں آتا ہے تو اس کو وقتی طور پر پیسے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسے صرف پیسے دے دیں، بلکہ اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کے ساتھ بھائی بن کے کھڑا ہو، کوئی اس کے سر پر باپ بن کے ہاتھ رکھے، کوئی اس کی اس مشکل کے اندر جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو پوری قادیانیت اس کا بائیکاٹ کرتی ہے، باقاعدہ ان کی عبادت گاہوں میں اعلان ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ مرتد ہو گیا ہے لہذا اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کتنے رقصے والے ایسے جن کا ایسا بائیکاٹ کیا گیا کہ پورے چناب نگر کے اندر ان کے رقصے کے اندر کوئی نہیں بیٹھتا تھا، اس لیے کہ یہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ تو الحمدللہ ہم نے ایسے جتنے بھی ہمارے نو مسلمین تھے، یہ اب تقریباً 42 خاندان اور 350 کے قریب افراد بنتے ہیں۔ تو جتنے لوگ مسلمان ہوتے تھے جب ان کا بائیکاٹ کیا جاتا تو ہم ان کو ماہانہ راشن دیتے تاکہ ان کے بائیکاٹ کی وجہ سے ان کے گھر کا چولہا نہ بجھے۔
یہ بھی ختم نبوت کا کام ہے۔ اگر ہم صرف اس بات پر رہے کہ اپنے لیے مسلمان ہوا تو بتائیں کہ اس کے بعد وہ واپس کہاں جائے گا؟ ہم نے اس بات کو تو ذہن میں رکھا کہ یہ اپنے لیے مسلمان ہوا، اس بات کو کیوں نہیں ذہن میں رکھا کہ انصار مدینہ کا بھی تو ایک کردار تھا، وہ اس کو کس نے اپنانا ہے، اس پر کس نے عمل کرنا ہے۔ یقین جانے آج بھی ہم جہاں آتے ہوئے راستے میں حضرت فرما رہے تھے بھائی اظہر صاحب کو کہ اگر ہم اجتماعی طور پر قادیانیت سے اسلام میں آنے والوں کو انصار مدینہ کے جذبے کے تحت سنبھالنا شروع کر دیں تو یہ فتنہ مہینوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ اس وقت 50% سے زیادہ پاکستان کے اندر چناب نگر کے قادیانی 50% سے زیادہ ان سے باغی ہو چکے ہیں، لیکن ان کو آگے نظر ہی نہیں آ رہا۔ وہ مسلمان ہوتے ہیں تو گھر بھی جائے گا، کیونکہ وہ وہاں پر جتنے گھر بنے ہوئے ہیں وہ ان کی لیز شدہ جگہ پر ہے، گھر بھی جائے گا، ماں باپ بھی جائیں گے، تعلقات بھی جائیں گے، معاشرے کے اندر حیثیت ختم ہو جائے گی، اس ڈر سے اسلام میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک کام یہ کہ آپ اس سلسلے کے اندر جہاں کہیں بھی آپ کو اس کا موقع ملے آپ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں، کسی کے سر پر قانونی چھتری رکھ کے اس کی مدد کریں، کسی کو جس طرح سے آپ مدد کر سکتے ہیں نوعیت کے اعتبار سے وہاں مدد کریں۔ تو ہم نے وہاں سب سے پہلا کام دعوت اسلام شروع کیا، تو دعوت اسلام کے اس شعبے کے تحت الحمدللہ اب تک وہاں 42 خاندان مسلمان ہو چکے ہیں۔ اسی طرح پھر عصری تعلیم جو قادیانیت سے تائب نو مسلمین ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وہاں چونکہ قادیانیوں کے ہی اسکول ہیں، مسلمانوں کے اسکول نہیں ہے، تو ان سے کہا کہ آپ قادیانیوں کے اسکول سے اپنے بچوں کو اٹھائیں، مسلمانوں کا جو کوئی ادارہ ہے، کوئی سرکاری اسکول دور بھی بھیجنا پڑے تو آپ ان کو وہاں بھیج کر پڑھائیں، اس کا اخراجات ہم برداشت کریں گے۔ اب تک الحمدللہ ابھی بھی ہم الحمدللہ 20 سے زائد بچوں کے تعلیمی اخراجات برداشت کر رہے ہیں، اور ان 8 سالوں کے اندر اب تک الحمدللہ ایک بچی جو ہے وہ پائلٹ انجینئر بن چکی ہے ہمارے اس معاونت سے، اور 2 بچے جو ہیں وہ الحمدللہ اس وقت ان کی اعلیٰ یونیورسٹیوں سے گریجویشن مکمل ہو چکی بھی ہے، اور ابھی بھی کافی بچے ان کو کوئی اسکول میں پڑھنا چاہتا ہے تو اسکول کے لیے اس کے اخراجات، کوئی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے تو یونیورسٹی کے لیے اس کے اخراجات۔ نتیجتاً وہ لوگ جب وہ مسلمان ہوئے تو قادیانی کہتے تھے کہ مولویوں نے کیا کرنا ہے تمہارے بچوں کا، تمہارے بچے رول جائیں گے، تم واپس آؤ گے۔ آج وہ سوچتے ہیں کہ ان کو تو ہم نے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی، یہ تو کتنے، ان کو تو اللہ نے دنیا میں بھی عزتیں دے دی، ان کے ہاں تو سارا معیار ہی دنیا ہے، سارا چکر ہی دنیا، مادیت ہے۔ وہ مادیت کے اندر جو کامیاب ہو جائے اس کو کامیاب سمجھتے ہیں، جو ناکام ہو جائے وہ کہتے ہیں جی اس نے قادیانیت چھوڑی دی ہے، دیکھیں پریشان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ ہم نے وہاں پر فنی تعلیم کا ایک شعبہ قائم کیا کہ جو لوگ بچے اسکول کالج کے اندر تعلیمی اخراجات یا کسی بھی دلچسپی کی وجہ سے نہیں پڑھنا چاہتے تو ان کو کام سکھایا جائے، ان کو کسی فیکٹری میں کام سکھا دیا جائے، کسی کو پلمبر کا کام، کسی کو جو ہے موٹر سائیکل کا کام، جس میں وہ دلچسپی رکھتا ہو تاکہ وہ اپنا روزگار خود چلا سکے اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے۔ اس کے بعد ہم نے مکاتب کا قیام، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ چناب نگر کے اندر قرآن مجید پڑھانے والی قادیانی عورت، پڑھنے والے مسلمان بچے، پڑھانے والی قادیانی عورت، اور کئی سالوں سے وہ پڑھا رہی تھی۔ تو الحمدللہ ہم نے وہاں سے اس کو بھگایا اور قانونی طریقے سے ماردار سے قانونی طریقے سے اس کو وہاں سے بھگایا، اور اب الحمدللہ ہمارے 4 مکاتب چناب نگر کے اندر قائم ہو چکے ہیں، اور جس کے اندر اب تک 40 سے زیادہ بچے بچیاں جو ہیں وہ قرآن مجید پڑھ کر فارغ ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اور اسی طرح شعبہ راشن کہ جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے، جو بیوہ خواتین تھیں وہ قادیانیوں کے گھروں کے اندر کام کرتی تھی، 100 روپے 150 روپے دہاڑی پر مسلمان عورت کئی کلومیٹر سفر کر کے قادیانیوں کے گھر میں آتی ہے، کام کرتی ہیں، نہ ایمان محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے وہاں سروے کروایا آج سے 5-6 سال پہلے، تو اس وقت 100 سے زیادہ مسلمان خواتین تھیں جو 100 روپے دہاڑی پر قادیانیوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں۔ تو ہم نے ان خواتین کے ساتھ علاقے کے ذمہ داران اور بااعتماد لوگوں کے ذریعے رابطہ کیا، تو ہم نے اب تک الحمدللہ 22 خواتین کو آٹومیٹک سلائی مشینیں لے کر دی تاکہ آپ قادیانیوں کے گھروں سے کام چھوڑیں، اپنے گھر کے اندر باعزت طریقے سے اپنا روزگار
کمائیں اور راشن ہم دیں گے، آپ کے بچوں کی تعلیم ہم برداشت کرتے ہیں، آپ قادیانیوں کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دیں۔ الحمدللہ تقریباً 35 سے زیادہ خواتین اب تک قادیانیوں کے گھروں سے کام چھوڑ چکی ہیں اس سے، الحمدللہ۔ ان کا ایمان بھی محفوظ ہے، ان کی نسل بھی محفوظ ہے۔ اگر وہاں پر حادثات کی ریشو بہت زیادہ ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ کسی خاتون کو اپنے گھر کام پر رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں آپ کے بچے فلاں اسکول میں داخل ہیں، اس کا خرچہ ہم برداشت کرتے ہیں، آپ کا فلاں دکان سے راشن ہم دیں گے، بس آپ جو ہے نا یہ روزانہ 100-150 روپے دیہڑی پر آپ کام کر دیں۔ خاتون سوچتی ہے کہ بھئی کوئی کمانے والا نہیں ہے، غربت ہے، چلو بچے بھی پڑھ جائیں گے اور پھر ان کو نوکریاں بھی باہر مل جائیں گی، ان بچوں ہی کے پاس پڑھاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے پاس اتنے وسائل تو نہیں ہیں، لیکن جتنے وسائل پر ہم نے ان کے ساتھ معاونت کی، انہوں نے قادیانیوں کے ساتھ اپنا تعلق توڑا، انہوں نے قادیانیوں سے اپنے بچے ہٹائے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری طرف سے کچھ تو ان کے دست و بازو بننے کا سلسلہ شروع ہو، اگر ہم اپنا ایک ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ اپنے 2 قدم بڑھ کر آئیں گے ہماری طرف۔ اس کے بعد الحمدللہ اب ہم چناب نگر کے اندر 100 سے زائد گھرانوں کو ماہانہ راشن دے رہے ہیں، جس کے اندر 45 گھرانے نو مسلمین کے ہیں، اسی طرح 35-40 خواتین بیوہ خواتین ہیں، اور کچھ گھرانے ایسے ہیں جن میں کوئی معذور ہے، بیمار ہے، وہ کام نہیں کر سکتے، تو ایسے ہم تقریباً 100 کے قریب گھرانوں کو ماہانہ راشن دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے ماہانہ وظائف کا سلسلہ شروع کیا کہ جو بیوہ عورت ہے اگر وہ کچھ نہیں کماتی، اس کو راشن بھی دے دیا جائے تو پھر بھی گھر کا نظام نہیں چلتا، صرف راشن سے گھر کا نظام نہیں چلے گا، تو بچوں کے دودھ کے خرچ ہیں، روزانہ کا کچھ گاؤں دیہات کے ماحول میں بھی 200-300 روپے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم نے الحمدللہ وہاں کوئی 10 سے زیادہ خواتین کے وہاں پر ماہانہ وظائف مقرر کیے، کسی کو 5000، کسی کو 10,000، کسی کے 15,000، 18,000 روپے تک کے بھی خواتین کے وظیفے ہیں، جو بالکل جو بیوہ ہیں اور ان کے گھر کا نظام نہیں چلتا، تو 18,000 روپے ماہانہ تک بھی ہم الحمدللہ دے رہے ہیں خواتین کو۔ اس کے بعد ہم نے الحمدللہ شعبہ قربانی شروع کیا۔ 68 سال تک چناب نگر کے اندر مسلمان قادیانیوں کا حرام ذبیحہ کھاتے رہے، چونکہ مسلمان وہاں پر مغلوب ہیں، 5 یا 6% مسلمان کچھ صاحب حیثیت ہیں، باقی وہاں پر تمام وسائل پر قادیانیوں کا قبضہ ہے، تو قادیانی قربانی کرتے تھے اور مسلمان لائنوں میں لگ کر وہاں سے گوشت لیتے تھے۔ قادیانیوں کا ذبیحہ حرام ہے، مسلمان کے لیے قادیانیوں کا ذبیحہ حرام ہے، لیکن ہمارے مسلمان جو سارا سال گوشت نہیں خرید سکتے، وہ عید پر قادیانیوں کے گھروں میں ان کی عبادت گاہوں کے باہر لائن میں لگ کر گوشت لیتے تھے۔ تو الحمدللہ ہم نے آج سے 5 سال پہلے اجتماعی قربانی کا سلسلہ شروع کیا، تو شروع کے سال میں ہمارے پاس صرف 3 جانور تھے۔ جب ہم نے سلسلہ شروع کیا تو قادیانی 5 کلو گوشت دیتے تھے، ہم نے 1 کلو گوشت دیا، لوگوں نے قادیانیوں سے گوشت نہیں لیا۔ ایمانی غیرت موجود ہے، لیکن وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ وہ جو فقر ہے وہ کفر میں مبتلا کرتا ہے انسان کو۔ تو الحمدللہ پچھلے سال ہم نے چناب نگر کے اندر 25 بڑے جانور ذبح کیے، اور سب سے پہلے ہمارا گوشت چناب نگر کے اندر 1000 گھرانوں میں پہنچا۔ الحمدللہ وہاں ہمارا اچھا سیٹ اپ بن چکا ہوا ہے۔ مختلف علاقوں میں ہم ہفتہ پہلے سروے کرواتے ہیں اپنی ٹیم کے ذریعے، اور ان کے اندر ان کو کارڈ دے دیتے ہیں اور ان کو ٹائم بتا دیتے ہیں کہ عید والے دن اس جگہ پر اتنے بجے آپ حضرات آ جائیں، آپ کو گوشت مل جائے گا۔ الحمدللہ یہ اس کے ساتھ ہم نے شعبہ نکاح بھی قائم کیا کہ جو بچیاں اکیلی قادیانیت سے مسلمان ہوتی ہیں، آخر ان کے لیے ان کا نظام زندگی چلانے کے لیے، ان کو رکھنے کے لیے، تو الحمدللہ اب تک 12 نو مسلمہ بچیوں کی شادیاں کروا چکے ہیں الحمدللہ، جس کے اندر کچھ عیسائیت سے تائب بچیاں ہیں اور زیادہ تر قادیانیت سے تائب بچیاں ہیں۔ اسی طرح ہم نے فراہمی آب کا سلسلہ شروع کیا کہ تھر پارکر کے اندر ہم ابھی 4تھا سال ہے، ہم ابھی 4-5 دن پہلے اندرون سندھ سے ہو کر آئے ہیں۔
اندرون سندھ کے اندر تقریباً 250 سے 300 کلومیٹر کی ایک بارڈر کی پٹی ہے جو صحرا ہی صحرا ہے، نہ وہاں پانی ہے، نہ وہاں گیس ہے، نہ لائٹ ہے، نہ سڑکیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، انسانی زندگی، نظام زندگی نہیں ہے۔ اس 250 کلومیٹر کی پٹی پر قادیانی 1985 سے کام کر رہے ہیں، اور مٹی کے اندر انہوں نے 22 ایکڑ پر المہدی ہسپتال کے نام سے ہسپتال بنایا ہے۔ وہ ہسپتال کم ہے اور ارتدادی سرگرمیوں کا مرکز زیادہ ہے۔ ہندوؤں کو بھی قادیانی بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی قادیانی بنایا جا رہا ہے، کسی کو راشن کے ذریعے، کسی کو علاج معالجے کے ذریعے، اور کسی کو کنویں کے ذریعے کہ ہم آپ کے علاقے میں کنواں بنواتے ہیں، اور پھر اس کنویں بنوانے پر ان سے فارم پر سائن، اوپر فارم پر لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود اور یہ مانتے ہیں۔ وہ بیچارے ان پڑھ لوگ جن کے پاس نظام زندگی نہیں ہے، ان کے انگوٹھے لگواتے جاؤ، پورے علاقے میں کنواں بنواؤ اور انگوٹھے لگوا لو۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس صحرا کے اندر بھی انہوں نے صرف کھانے کی دیگیں اتاری اور لوگوں کو کہا کہ یہاں فارم پر انگوٹھا لگاتے جائیں اور کھانا کھاتے جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایمان کو کھانے پر بیچا گیا، ایک وقت کی روٹی پر ایمان کو بیچا گیا، خریدا گیا وہاں پر۔ تو الحمدللہ گزشتہ 4 سال سے اس ختم نبوت کی طرز سے نظریاتی محنت الحمدللہ وہاں شروع کی، نظریاتی محنت کو رفاعی طرز کے ساتھ جوڑا۔ وہاں پر بے شمار ادارے، NGOs، مسلمانوں کی بھی، عیسائیوں کی بھی، مختلف NGOs کام کر رہی ہیں، لیکن وہاں پر کام کی ضرورت ہے کہ اپنے رفاعی کام کو ختم نبوت کے ساتھ جوڑا جائے، ان کے ایمانوں کا تحفظ کیا جائے۔ اب تک الحمدللہ وہاں پر ہم 8 بڑے کنویں بنوا چکے ہیں۔ ایک کنویں کی لاگت کم از کم 2 لاکھ روپے ہے، اور جو بڑا کنواں ہے، سولر کنویں جو بنوائے ہیں، ان کی 3.5 لاکھ روپے لاگت ہے۔ الحمدللہ وہاں پر ہم اب تک 8 کنویں بنوا چکے ہیں، اور اسی طرح اس سفر میں ہم نے 900 سے زائد بچوں کے اندر تحائف تقسیم کیے، مختلف مقامات پر تھر کے صحراؤں کے اندر۔ اگر آپ وہ راستے دیکھ لیں تو شاید آپ ایسے جانے سے بھی انکار کر دیں، ایسے خطرناک راستے، روڈوں سے ہٹ کر 50 کلومیٹر جیپ کے اندر سفر کیا ہم نے۔ اور آپ کو اپنی مشقت نہیں بتا رہا، آپ کو جگانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب ہم انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کے پاس گئے، جہاں سے آدھا کلومیٹر بارڈر رہ گیا تھا، تقریباً 500 میٹر سامنے بارڈر نظر آ رہا تھا، تو قادیانیوں نے وہاں بھی اپنے سینٹر قائم کر رکھے ہیں۔ اس صحرا کے اندر جا کر سینٹر قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تصور کریں کہ جہاں ہم کھڑے ہیں، یہاں سے وہاں جانے کے لیے کم از کم ایک دن 24 گھنٹے کا سفر درکار ہے۔ اپنی گاڑی پہ جائیں تو 24 گھنٹے لگیں گے۔ 24 گھنٹے کا سفر، اتنا لمبا سفر وہاں کر کے جا کر اپنے سینٹر کیوں قائم کیے؟ کوئی ڈسپینسری قائم ہے، کوئی اسکول قائم ہے، وہاں پر کوئی کنواں بنوا کر دیا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ یہاں پر جو لوگ بے بس اور مجبور لوگ ہیں، ان کو سہولیات دے کر ان کے ایمان کو نشانہ بنایا جائے۔ وہ دیکھیں کہ جھوٹے نبی کے ماننے والے جھوٹے نبی کی جھوٹی نبوت کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ ہم آج کے اس پروگرام کے اندر، اس بابرکت محفل کے اندر اس بات کی نیت کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ سارے تیار ہیں؟ ہاتھ بلند کر کے ایک دفعہ کہہ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے قبول فرمائیں، اور روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں۔